بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ اتنے میں تنومند، دراز قد، کشادہ سینے اور نرگسی آنکھوں والے ایک وجیح شخص نے آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور پر بشاشت پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مرحبا بالطیب المطیب، خوش آمدید پاکیزہ و مصفی انسان۔ یہ صاحب رسول، جن کو سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیب المطیب کے محتمم بشان لقب سے نوازا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ان کے والد یاسر ابن عامر اور والدہ سمیہ بنت خیاط کو بھی شرف صحابیت حاصل تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر ابن عامر یمن کے رہنے والے تھے۔ وہ اپنے مفقود الخبر بھائی کی تلاش کرتے ہوئے مکہ میں وارد ہوئے۔ ان کے دو بھائی مالک اور حارث بھی ساتھ تھے۔ جب ان کا گمشدہ بھائی مکہ میں نہ ملا تو مالک اور حارث تو واپس لوٹ گئے، لیکن یاسر بن عامر نے ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی سے حلیفانہ تعلقات قائم کر کے مکہ ہی میں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ یہ بعثت نبوی سے تقریباً 45 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے اپنی باندی سمیہ بنت خیاط کی شادی حضرت یاسر بن عامر سے کر دی۔ ان کی صلب سے حضرت سمیہ کے دو بیٹے حضرت عمار اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ ابو حذیفہ نے اس سارے خاندان کو بڑے لطف و محبت سے رکھا۔ اس کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو اس سید الفطرت خاندان کے تمام افراد نے بعثت کے ابتدائی زمانے ہی میں حضور کی دعوت پر لبیک کہا۔ ان کے قبول اسلام کا صحیح زمانہ کون سا تھا، اس کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کے ابتدائی 3 سالوں کے اندر کسی وقت اسلام قبول کیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرب ایمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ صرف 5 غلاموں اور 2 عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ابو حذیفہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بچپن ہی میں آزاد کر دیا تھا، لیکن حضرت سمیہ کو اپنی غلامی ہی میں رکھا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے ورثاء ابو جہل وغیرہ کی غلامی میں آ گئی تھیں۔ حضرت عمار کے بھائی حضرت عبداللہ کے بارے میں کسی نے وضاحت نہیں کی کہ وہ بھی آزاد کر دیے گئے تھے یا غلام ہی تھے۔ بہر صورت یہ خاندان بنو مخزوم سے وابستہ تھا۔ اہل حق کے لیے یہ بڑا پرآشوب زمانہ تھا۔ مکہ کا جو شخص اسلام قبول کرتا، مشرکین قریش کے غیظ و غضب اور جور و تعدی کا نشانہ بن جاتا تھا۔ مشرکین اس معاملے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ ان غریب الوطن اور بے یار مددگار باپ بیٹوں اور حضرت سمیہ پر مشرکین نے قبول اسلام کے جرم میں ایسے لرزہ خیز مظالم ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں بہت ضعیف اور کبیر السن تھے، لیکن کفار کی تمام سختیوں کے باوجود ان کے قدم جادہ حق سے لمحہ بھر کے لیے بھی نہ ڈگمگائے۔ یہی حال ان کے بیٹوں کا تھا۔ ان مظلوموں کو لوہے کی زرہیں پہنا کر مکہ کی جلتی تپتی ریت پر لٹانا اور ان کی پشت کو انگاروں سے داغنا
کفار کا روز کا معمول بن گیا تھا، لیکن وہ نشۂ توحید میں ایسے مخمور تھے کہ راہ حق سے ہٹنے کا نام بھی نہ لیتے تھے۔ بلاذری نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن جب یہ چاروں نفوس قدسی کفار کے ہاتھوں لرزہ خیز اذیتیں جھیل رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان کو مبتلائی اذیت دیکھ کر آپ کو سخت رنج ہوا اور آپ نے فرمایا، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ظلم سہتے سہتے ایک دن جاں بحق ہو گئے۔ پھر ایک دن ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نازک مقام پر اپنا برچھا کھینچ مارا، جس کے صدمے سے وہ شہید ہو گئیں۔ عہد رسالت کی یہ پہلی شہادت تھی جو راہ حق میں واقع ہوئی۔ ظالم ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن یاسر کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ اب صرف عمار رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے تھے۔ ان کو اپنی والدہ کی مرگ بے کسی پر سخت صدمہ ہوا۔ روتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کو دوزخ سے بچا۔ والدین اور بھائی کی شہادت کے بعد بھی حضرت عمار بدستور کفار کی مشق ستم کا نشانہ بنے رہے۔ ایک مرتبہ مشرکین نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کے سر پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا، اے آگ، عمار پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ مشرکین نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی میں اس قدر غوطے دیے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے ان کی زبان سے ایسے نازیبہ کلمے کہلوا لیے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور بتوں، مشرکین کے معبودوں کی تعریف تھی۔ جب ان بدبختوں سے جان چھوٹی تو وہ دوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے، تمہارے پیچھے کیا چیز لگی ہوئی ہے کہ رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، بہت بڑی برائی یا رسول اللہ، مجھے ان ظالموں نے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے آپ کے حق میں نازیبہ کلمہ نہیں کہا اور ان کے معبودوں کے حق میں ذکر خیر نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم اپنے دل کی کیا کیفیت پاتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل تو بفضلہ تعالی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے ساتھ مطمئن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور فرمایا، کچھ مضائقہ نہیں، اگر آئندہ بھی وہ تمہاری اذیت کے در پہ ہوں اور اس قسم کا مطالبہ کریں تو جان بچانے کے لیے ایسا کر لینا۔ متعدد مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ النحل کی یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے مگر وہ جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ تک مسلسل مکہ میں رہ کر کفار کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے کچھ عرصہ بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی بھائی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا تو سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کام میں بڑے جوش و جذبے سے حصہ لیا۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی طرح برابر گارا اور اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ صحابہ کرام منتیں کرتے تھے کہ حضور
یہ زحمت گوارا نہ فرمائیں، ہم یہ کام کر لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور نہ فرمایا۔ اس موقع پر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اینٹیں اور گارا لا کر دیتے تھے اور یہ رجز پڑھتے جاتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے، ہائے عمار، اس کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک دن کسی نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اتنا بوجھ لاد دیا کہ لوگ چلا اٹھے، یہ بوجھ عمار کو مار ڈالے گا۔ وہ پہلے بھی ایسی شکایت کر چکے تھے کہ ان پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو کچھ اینٹیں اتار کر پھینک دیں اور فرمایا، افسوس ابن سمیہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اخلاص فی الدین اور جذبہ فدویت کا اعتراف فرماتے تھے اور ان کا بہت اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مہم کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان کے ماتحت لشکر میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ لشکر روانہ ہوا اور اس قبیلے کے قریب پہنچ گیا جس سے صبح جنگ کرنی تھی اور رات کے آخری حصے میں وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس قبیلے کو کسی شخص نے مسلمانوں کی آمد کی اطلاع دے دی، وہ لوگ بھاگ گئے، البتہ ایک آدمی وہیں ٹھہرا رہا کیونکہ وہ اور اس کے گھر والے اسلام لا چکے تھے۔ بنظر احتیاط اس کے اہل خانہ نے بھی فرار کے لیے سواریوں پر سامان لاد لیا، لیکن اس شخص نے ان سے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ اور میری واپسی کا انتظار کرو۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں آ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور ان سے کہا، اے ابو الیقظان، میں اور میرے گھر والے اسلام لا چکے ہیں، کیا یہ بات مجھے نفع پہنچائے گی؟ میری قوم تو تم لوگوں کی آمد کا سن کر بھاگ گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، تو ٹھہر جا، تجھے امن ہے۔ چنانچہ وہ آدمی اور اس کے گھر والے اپنی بستی ہی میں ٹھہر گئے۔ الصبح حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بستی پر چڑھائی کی، دیکھا کہ سب لوگ بھاگ گئے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی اور اس کے گھر والوں کو پکڑ لیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہیں اس آدمی سے کوئی تعرض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام لا چکا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تمہیں اس آدمی سے کیا واسطہ؟ کیا تم اسے پناہ دو گے؟ حالانکہ امیر لشکر میں ہوں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں پناہ دوں گا، خواہ تم امیر ہو۔ یہ آدمی ایمان لا چکا ہے اور اگر چاہتا تو یہ بھی اسی طرح بھاگ جاتا جس طرح اس کی قوم بھاگ گئی۔ میں نے ہی اس کے اسلام کی وجہ سے اس کو یہاں ٹھہرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس معاملے نے تلخ کلامی کی صورت اختیار کر لی۔ جب یہ لشکر واپس مدینہ آیا تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے امن دینے کو برقرار رکھا، البتہ ہدایت فرمائی کہ آئندہ کوئی شخص امیر کے مشورہ یا اجازت کے خلاف کسی کو پناہ نہ دے۔ اس کے بعد پھر ان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیزی ترشی ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے غیظ و غضب کی حالت میں کہا، یا رسول اللہ،
آپ کے سامنے یہ غلام مجھے سخت سست کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو اس کو یہ جرت نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد عمار سے رک جاؤ، جو عمار کو برا کہتا ہے اللہ اس کو برا کہتا ہے، جو عمار کو مبغوض رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے، اور جو عمار کی تحقیر کرتا ہے اللہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے لپکے اور ان کے کپڑوں کو پکڑ لیا، پھر ان کو منانے لگے، یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ان سے راضی ہو گئے۔ طبری کا بیان ہے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی لڑائی میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت انگیز شجاعت و بصالت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یمامہ کی لڑائی میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کان شہید ہو گیا جو پاس ہی زمین پر پھڑک رہا تھا، لیکن وہ بے پرواہی سے حملے پر حملے کر رہے تھے، جس طرف رخ کرتے تھے دشمنوں کی صفیں ابتر ہو جاتی تھیں۔ ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تو وہ ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر للکارے، مسلمانوں کیا تم جنت سے بھاگتے ہو؟ دیکھو میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ میری طرف آؤ۔ ان کی آواز سن کر مسلمانوں کے قدم جم گئے اور انہوں نے حضرت عمار کے ساتھ مل کر اس زور کا حملہ کیا کہ مرتدین کا منہ پھر گیا اور بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ یمامہ کے وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 65 برس کے قریب تھی، لیکن شجاعت اور جاں بازی میں وہ جوانوں پر بھی بازی لے گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مانتے تھے اور ان کا بہت اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حضرت ابو سفیان بن حرب، حضرت حارث بن ہشام اور حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہما امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ عین اسی وقت حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہما بھی اسی غرض کے لیے کاشانِ خلافت پر پہنچے۔ امیر المومنین کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے پہلے حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہما کو ملاقات کے لیے اندر بلایا اور سرداران قریش سے بعد میں ملاقات کی۔ حضرت ابو سفیان نے اسے محسوس کیا اور امیر المومنین سے شکوہ کیا کہ غلاموں کو تو فوراً باریاب کیا جاتا ہے اور ہم جو قریش کے سربر آوردہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے راہ تکتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اس کا جواب آپ لوگوں کو خود اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے۔ اسلام نے سب کے ساتھ آپ کو بھی بلایا مگر یہ لوگ آپ پر سبقت لے گئے۔ 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا والی بنایا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت کوفہ کے زمانے میں مسلمانوں کو مدائن میں کسی قبر میں زربفت کے کپڑوں میں لپٹی ہوئی ایک لاش ملی۔ اس کے پاس بہت سا روپیہ بھی رکھا ہوا تھا۔ کفن اور روپیہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ لایا گیا۔ انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ دونوں چیزوں کو خزانہ میں جمع کر دوں یا پانے والوں کو دے دوں۔ امیر المومنین نے جواب دیا، یہ چیزیں پانے والوں کو دے دو اور ان سے نہ لو۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 سال 9 ماہ تک عمارت کوفہ کے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پرجوش حمایت کی اور ان کے دست و بازو ثابت ہوئے۔ جنگ جمل سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفہ بھیجا
تاکہ وہاں کے لوگوں کی حمایت حاصل کریں۔ کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا رویہ غیر جانبدارانہ تھا، جو حضرت حسن اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما کو پسند نہیں تھا۔ وہ جامع کوفہ میں لوگوں کو غیر جانبدار رہنے کی تلقین فرما رہے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما وہاں پہنچ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پیچھے ہٹا کر ممبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی حمایت پر آمادہ کرنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ممبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے کہا، لوگو، میں جانتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم ہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ کوفہ کے ایک صاحب اثر صحابی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی پرزور تائید کی۔ اس طرح کوفہ کے تقریباً 10,000 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ جنگ جمل کا آغاز ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو میسرہ کا افسر بنایا۔ چونکہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے برسر حق ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے غیر معمولی جوش اور ثابت قدمی سے لڑے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح ہوئی۔ یہ واقعہ جمادی الثانی 36 ہجری کا ہے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ صفین کی لڑائی چھڑ گئی۔ اس لڑائی میں بھی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پرجوش حصہ لیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے تو بار بار کہتے جاتے تھے، الہی، اگر میں جانتا کہ پہاڑ سے کود کر، پانی میں ڈوب کر یا آگ میں جل کر جان دینا تیری خوشنودی کا باعث ہوگا تو میں ہر طریقے سے تجھے خوش کرتا۔ اب میں لڑنے جا رہا ہوں تو اس میں بھی تیری رضا جوئی مقصود ہے، امید ہے کہ تو اس مقصد میں مجھے ناکام نہ کرے گا۔ اس وقت ان کی عمر 90 برس سے اوپر تھی، لیکن جوش و جذبے سے سرشار تھے اور قوی مضبوط تھے، اس لیے جنگ میں محیر العقول شجاعت و مردانگی دکھائی۔ جس طرف رخ کرتے تھے صفیں درہم برہم ہو جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ اثنائے جنگ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم بردار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی تو جوش غضب سے بے قرار ہو گئے اور زبان پر یہ الفاظ آ گئے، میں اس علم بردار سے 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں لڑ چکا ہوں، اب 4تھی بار اس کا سامنا کر رہا ہوں۔ واللہ اگر وہ ہم کو شکست دیتے ہوئے مقام ہجر تک بھی پیچھے دھکیل دیں تو پھر بھی میں یہی سمجھوں گا کہ ہم حق پر ہیں اور وہ غلطی پر۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا اور لڑائی پوری شدت سے جاری تھی، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ کے چند گھونٹ پیے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری گھونٹ جو تم پیو گے دودھ کا ہوگا۔ یہ فرما کر غنیم پر شیر کی طرح حملہ آور ہوئے۔ اس وقت زبان پر یہ رجز جاری تھا، آج میں دوستوں سے ملوں گا، آج میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت سے ملوں گا۔ حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اٹھا رکھا تھا، ان پر نظر پڑی تو کہا، اے ہاشم آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کناروں پر، جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں
اور حوران بہشتی مزین ہو چکی ہیں۔ پھر اس بے جگری سے لڑے کہ شامی فوج کے پرے صاف کر دیے۔ بالآخر ایک شامی سپاہی نے انہیں اپنے نیزے سے مجروح کر کے زمین پر گرا دیا اور ایک شامی نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی خبر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچائی گئی تو اس وقت ان کے پاس حضرت عمرو بن عاص اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے والد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد دلایا کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو اس نے قتل کیا جو انہیں میدان جنگ میں لایا۔ ان کا اشارہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا، جن کی حمایت میں لڑتے ہوئے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی تھی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ دو آدمی جھگڑتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص کے پاس آئے اور ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے قتل کیا ہے، اس لیے انعام کا مستحق ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ دونوں دوزخ کے لیے جھگڑ رہے ہیں، واللہ میں پسند کرتا ہوں کہ آج سے 20 برس پہلے مر گیا ہوتا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش آیا جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ دونوں یعنی حضرت عمار کا قاتل ہونے کا دعویٰ کرنے والے جہنم کے لیے جھگڑ رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے برہم ہو کر کہا، عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ جو لوگ ہماری خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں تم ان کو ایسا کہتے ہو؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، کاش آج سے 20 برس پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بعض غیر جانبدار صحابہ کرام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو اشکبار ہو گئے۔ جب ان کی خون آغشتہ نعش میدان جنگ سے اٹھا کر لائی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ نے عمار پر رحم کیا جس دن وہ ایمان لائے، اللہ نے عمار پر رحم کیا جس دن وہ شہید ہوئے، اللہ ان پر رحم فرمائے گا جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ میں نے ان کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا جب صرف 4 یا 5 صحابہ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ قدیم صحابہ میں سے کسی کو ان کی مغفرت میں شک نہیں ہو سکتا۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور حق لازم و ملزوم تھے، اس لیے ان کا قاتل یقیناً جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم المرتبت جانثار کو ارض کوفہ میں سپرد خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔